مدینہ کا قیصر کے علاوہ قسطنطنیہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آتا ہے. اور آج لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یزید صفت لوگ جو اس حدیث کو بیان کرتے اور بیان کر کے لوگوں کو کہتے کہ یزید بھی اس کے اندر شامل تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کون سے لشکر میں گیا ہے. اب کیونکہ یہ 8 لشکر بلاد روم پر بھیجے گئے تھے, 8 لشکر گئے ہیں. ان میں سے پہلا جو لشکر گیا تھا, میں جلدی سے ٹائم مختصر ہے, اس حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ لیے. یاولو جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم. یہ الفاظ ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب پہلا جو لشکر تھا جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا, وہ لشکر سن 42 ہجری کے اندر وہ حملہ آور ہوا تھا, اور 42 ہجری میں یہ یزید پلید اس کے اندر شامل نہیں تھا. اب پہلا لشکر, اور میرے آقا نے کیا فرمایا, اول جیش, پہلا لشکر, کیا فرمایا, اول جیش, پہلا لشکر. اور پہلا لشکر سن 82 میں گیا اور یزید اس لشکر میں نہیں تھا. اسی طرح دوسرا لشکر یعنی جو حملہ آور ہوا بلاد روم پر, وہ 43 ہجری میں گیا ہے. اور اس لشکر کے کمانڈر حضرت بوسر بن ابی ارقا تھے. ان کی کمان کے اندر دوسرا لشکر جو ہے 43 ہجری میں گیا, اور اس ہجری میں بھی یزید پلید اس لشکر میں شامل نہیں تھا. تو اول جیش من امتی کا لفظ پہلے لشکر کے لیے ہے, اس کے بعد والوں کے لیے نہیں ہے. لیکن آج چونکہ وہ یزید صفت لوگ اس بات پڑھے ہیں کہ ہم نے کسی طرح یزید کو, میں نے پہلے کہا یزید کا بیٹا وہ کہتا یہ زانی شرابی تھا, معاویہ ثانی, لیکن آج کا اس کا بیٹا کہتے کہ نہیں وہ تو بخشا ہوئے, وہ تو جنت میں چلا گیا تھا. ارے جب اس لشکر میں نہیں شامل تو جنت میں کیسے گیا. اس کے بعد تیسرا جو لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہونے کے لیے گیا, اور تیسرا لشکر جب گیا تو وہ سن 44 کے اندر گیا, اور اس کے کمانڈر تھے عبدالرحمن بن ابی خالد بن ولید, جو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے تھے, اور ان کے ساتھ پھر حضرت بوسر بن ابی ارقا تھے. اور انہوں نے جنگ کی. تیسرا جو لشکر تھا اس کے اندر پھر یزید شامل نہیں تھا. اور اسی طرح چوتھا لشکر جو گیا سن 45 ہجری میں گیا, اور یہ ارض روم پر حملہ آور ہونے کے لیے, اور اس کے کمانڈر تھے مالک بن حبیرہ, اور ان کے ساتھ عبدالرحمن القینی انطاکیہ والے, یہ اس کے ساتھ شامل تھے. لیکن یزید چوتھے لشکر میں بھی موجود نہیں تھا. اور اسی طرح پانچواں لشکر جو ہے وہ سن 46 کے اندر گیا بلاد روم پر حملہ آور ہونے کے لیے, اور اس کے کمانڈر جو تھے وہ مالک بن عبداللہ تھے, اور ایک اس کا اور دستہ تھا اس کے مالک, اس کے کمانڈر عبدالرحمن بن خالد بن ولید تھے. اور پھر اس کا تیسرا دستہ تھا, اس کے جو کمانڈر تھے وہ مالک بن حبیرہ السکونی تھے. اب 46 ہجری میں جو پانچواں لشکر گیا اس کے اندر سے یزید پلید کا نام نہیں آتا. کتنے لشکر چلے گئے, بولے کتنے, 5 لشکر چلے گئے, اور پانچوں میں یزید کا نام نہیں آتا. اور آج جو ہے وہ یزید صفت, وہ یزید کی اولاد کہتی کہ یزید تو مغفور لہم ہے, حالانکہ یزید کا 50 ہجری کے اندر آتا ہے کہ یزید 50 ہجری میں وہ جو ہے وہ اس لشکر میں بلاد روم کے لشکر میں شامل ہوا. لیکن پھر آگے میں بتاؤں گا وہ شامل کیسے ہوا. اب اس کے بعد چھٹا لشکر 49 ہجری میں گیا, اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے, اور وہ حملہ آور ہوئے اور غزوہ ہوا. اور ان کے ساتھ جو دوسرا دستہ تھا غزالہ بن عبیدہ, اس کے ساتھ ان کے ساتھ شامل تھے. اور یہ 6 لشکر جو ہے بلاد روم پر مدینہ کا قیصر پر حملہ آور ہوئے, اور قیصر کے اس روم کے اس شہر پر حملہ کیا. لیکن یزید جو ہے ان چھٹے لشکر میں ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ تاریخ کی کتابیں موجود ہیں. تاریخ الکامل امام ابن اثیر کی, تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون کی, تاریخ اسلام امام زیبی کی, البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی, اور بہت ساری تواریخ میں یہ موجود ہے کہ یزید جو ہے وہ گیا تو کون سے سن میں گیا, 50 ہجری میں گیا. کون سی ہجری میں گیا, 50 ہجری میں گیا. اور 50 ہجری میں 8واں لشکر گیا ہے. اس سے پہلے 7 لشکر چلے گئے. اب 7واں لشکر 49 ہجری میں ایک لشکر کے پہلے گیا, اور 49 ہجری میں دوسرا لشکر جو ہے وہ 49 ہجری میں جب وہ گیا تو اس میں ایک نام آتا ہے یزید بن شجرہ الرحانی, اور یہ صحابی رسول تھے. یا تو ان یزیدیوں نے اس نام کو گڑبڑ کر کے مکس کر کے اس کے یزید کے کھاتے میں ڈال دیا, اور تاریخ کامل کے اندر امام ابن اثیر نے
تاریخ ابن خلدون نے، امام ابن خلدون نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو 49 ہجری میں پہلا لشکر مالک بن حبیرہ کی کمانڈ کے اندر گیا اور دوسرا لشکر جو ہے وہ پھر اس کے بعد یزید بن شجرہ الرحانی کی کمانڈ کے اندر گیا. اب یہ الرحانی جو یزید بن شجرہ الرحانی ہیں یہ صحابی رسول تھے. ان کی کمانڈ کے اندر یہ 7 لشکر جو ہے یہ بلاد روم مدینہ قیصر کے اس شہر پر حملہ آور ہوئے اور یزید لعنتی ملعون کافر ہمیں ان 7 لشکروں میں نظر نہیں آیا. اسی لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اعلیٰ بکفر ہی، فرمایا یزید نے سب سے بڑا کفر یہ کیا کہ امام عالی مقام کو قتل کر کے. اور آپ نے یہ آیت پڑھی 26ویں پارے سورہ محمد کی آیت نمبر 22-23. آج بھی کوئی جا کر اٹھا کر دیکھ لے، اس کی تفسیر پڑھ لے. اس کی تفسیر کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس آیت میں یزید پر لعنت کی ہے. تو دوستان مکرم اب اس کے بعد جو ہے 50 ہجری میں 8واں لشکر تیار ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد تھے انہوں نے ایک لشکر تیار کیا 50 ہجری کے اندر اور اس لشکر کو تیار کر بھیجنے کی صورت بنائی اور فرمایا کہ یہ لشکر اور اس لشکر کے جو کمانڈو تھے وہ حضرت سفیان بن اوف تھے. ان کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا. آج کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں اگر 7 لشکر پہلے گئے اور یزیدی لوگ جو یزیدی صفت والے ہیں وہ 50 ہجری والے لشکر کو اٹھا کر پہلے لشکر میں شامل کر دیتے. یہ ان کی ضد ہے. لیکن تاریخ تو کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، تاریخ تو کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. اگر وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی ڈال کر یزید کو مغفور لہو ثابت کرتے ہیں، لیکن تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے یزید لعنتی تو نہ پہلے لشکر میں، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں، نہ چوتھے، نہ 5ویں، نہ 6ویں، نہ 7ویں میں. ارے یزید لعنتی تو 8ویں میں گیا. اب گیا کی صورت میں تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں تاریخ کامل میں، اور یہ پوری تاریخ اس کے اندر موجود ہے. حضرت امیر معاویہ آپ کے والد گرامی نے لشکر تیار کیا. سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈ کو سونپی. فرمایا تم اس لشکر کے کمانڈر ہو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یزید کو کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ. تو اس یزید لعنتی ملعون نے انکار کر دیا، کہا میں نے نہیں جانا. جب انکار کیا تو حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ وَأَمَرَ بِإِبْنِهِ يَزِيدَ بغزاتی معهم فتساءل القلا فأطل فأمسك عنه أبوه. تو حضرت امیر معاویہ یزید کے والد نے کہا اگر تو اس لشکر میں نہیں جاتا تو دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، میری آنکھوں کے آگے سے دور ہو جا. اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب یہ لشکر روانہ ہو گیا 50 ہجری کا. حضرت سفیان بن عوف کی کمانڈ کے اندر لشکر روانہ ہو گیا. یزید پر دفع ہو گیا. اب جب لشکر وہاں پر پہنچا، جا کر جنگ ہوئی بلاد روم میں، وہاں پر جنگ لڑی گئی اور وہاں سے فَأَصَابَتَ النَّاسُ فِي غَزْوَةِ جُوعٍ وَمَرَضٍ شَدِيدٍ. تو یہ خبر پہنچی کہ وہاں پر جو مجاہدین لشکر لے کر 50 ہجری کا جو گئے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور مرض کی وجہ سے وہ سخت مشکلات کے اندر تکالیف کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں. تو جب یہ خبر پہنچی اور اس خبر کو جب یزید کو پتا چلا تو یزید نے کہا ہاں اچھا ہوا میں اس لشکر میں نہیں گیا. اور اس نے مجاہدین کے اس جہاد کا مذاق اڑایا اور ٹھٹا مذاق کی، ہنسی کی. اس نے ساتھ یہ ربائی اس نے کہی کہ میں تو اپنی محبوبہ جو اس کی بیوی تھی ام کلثوم جو عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی وہ اس کو اپنے بغل میں لے کر اس نے کہا میں اس کو بغل میں لے کر بیٹھا ہوں. تو میں تو نہیں کیا. وہاں پر جو مجاہد گئے وہ جو لوگ گئے اس دنیا کی جنگ میں تو وہ وہاں پر مر رہے ہیں. ان کو بیماری لگ گئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں. اور میں یہاں کو عیش و عشرت کر رہا ہوں، میں موجود کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں اور میں جو اپنی محبوبہ کو بغل میں لے کر میں یہاں پر موجود کر رہا ہوں. تب یہ بات حضرت امیر معاویہ اس یزید کے والد کو پہنچی تو آپ نے قسم اٹھا لی. فرمایا خدا کی قسم ہے اب میں تجھے سزا کے طور پر بھی اس لشکر میں بھیجوں گا. لشکر پہلے چلا گیا، یزید لعنتی نے انکار کر دیا. پھر جب وہاں پہ مجاہدین شہید ہوئے بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو اب یزید لعنتی ٹھٹا مذاق کرنے لگا. تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ اب قسم اٹھا کر فرمایا
फरमाया अब मैं इस मलून को नहीं छोड़ूंगा, अब इसको जो है मैं इसके अंदर वहां पर भेजूंगा जो मुजाहिदीन को तकलीफ हुई ताकि वो इसको पहुंचे। और अब जबरदस्ती सजा के तौर पर हजरत अमीर मुआविया ने इस यजीद लानती को पकड़कर सजा के तौर पर भेजा और ये मलून वहां पर गया। और आज यानी वहां पर बाप जो है यजीद के वालिद जो हैं वो सजा के तौर पर इस मलून को भेजते हैं कि दफा तू अब जाएगा हर सूरत। लेकिन आज का यजीदी, आज का यजीद सिफत को मुल्ला उठकर वो ये कहता है कि वो मगफूरुल्लाह हुए, यजीद की बख्शिश कर दी गई है। अरे यजीद की बख्शिश उस वक्त होती अगर वो पहले लश्कर में जाता, यजीद की बख्शिश उस वक्त होती जब वालिद उसे कह रहे थे कि बेटा जाओ इनके साथ तो चला जाता। लेकिन उस बदबख्त ने अपने बाप की बात को भी न माना, तो फिर बाप ने सजा के तौर पर उस मलून को वहां से निकाला और भेजा, कहा दफा हो जाए यहाँ से चला जा। और तारीख कामिल इब्न असीर की, तारीख इब्न खुल्दून इमाम इब्न खुल्दून की, तारीख इस्लाम इमाम ज़ैबी की और अल बिदाया व निहाया की तारीख इमाम इब्न कसीर की, इन तमाम तवारीख ने ये रुबाई भी लिखी है अरबी के अंदर। कहा कि वो ये ठट्टा मजाक करा किया और कहा कि मैं अपनी महबूबा के साथ उसको बगल में लेकर बैठा हूँ। तो फिर हम कहते हैं कि वो मुसलमान था। अरे वो ऐसा कोई मुसलमान कर सकता है कि उधर इस्लाम का मुश्किल वक्त है, उधर जो है मुजाहिदीन शहीद हो रहे हो और इधर ये ठट्टा मजाक करे और कि मैं तो अपनी महबूबा के साथ मौज मस्ती कर रहा हूँ। तो इससे बड़ा लानती काफिर का इराक में कोई नहीं है। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि यजीद के कुफ्र में शक नहीं है, यजीद ने काम ही काफिर वाले किए। और आज यजीदी सिफत इस यजीद तरीक को उठाकर जन्नत में दाखिल